السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کروڑوں درود اور سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ سب کو یوگا صوفی مشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کوئی بھی دینی ٹاپک اگر تھوڑا سا بھی سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ ایک ویڈیو میں ناممکن بات ہے، کیونکہ یہاں پہ ایسا تو ہے نہیں کہ صرف کچھ بھی بولا جائے اور اس کے بعد کوئی بات نہیں۔ یہاں پہ کچھ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صوفیہ اکرام کا پیغام آپ تک، ان کی ذہنیت کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہر چیز کو تھوڑا سا گہرائی سے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایک موضوع لے کے چلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے ولایت کی مخالفت، یا یوں کہیں کہ اللہ والوں کی مخالفت۔ تو اس موضوع میں انشاءاللہ اس کے ہم ابھی صرف پارٹ نہیں بنائیں گے، اس کے ہم آنے والے وقت میں بھی پارٹ بناتے رہیں گے الگ الگ طریقے سے۔ اب اس کے اندر آج ہم ایک واقعہ لے کر کے چلیں گے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لے کر کے چلیں گے۔ اب کیونکہ اس واقعے سے پہلے اگر ہم صرف بالوں پہ بات کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا، تو تھوڑا سا ہمیں جڑ میں لے آ کے بات کرنی پڑے گی، جس سے کہ جو لوگ ہماری بات کو سنیں ان کو سمجھنے میں بہت آسانی پیدا ہو۔ تو دادا حضور فرماتے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ ظل نبوت ہے اور پرچھائی ہے یہ نبوت کی۔ تو اب جب یہ ولایت جو ہے یہ ظل نبوت ہے، نبوت کی پرچھائی ہے، چھائی ہے پر نبوت کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مشکلات نبیوں پر آئی ہیں وہی مشکلات ولیوں پر بھی آنا ہے، اور وہ آئی ہیں۔ تاریخ ہماری اس بات کی گواہ ہے۔ اس کی ہم سب سے پہلے شروعات کرنا چاہیں گے ایک تو اس بات سے کہ ولایت کو سمجھنا بہت مشکل بات ہے، کیونکہ ولایت وہ چیز ہے کہ جہاں پہ اس کو سمجھنے کے لیے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا انبیاء کو بھی پریشانی ہو گئی۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو وہ خضر علیہ السلام کی شرطیں نہیں پوری کر پائے، ان کے طریقے کو نہیں سمجھنے میں ان کو پریشانی ہوئی۔ اسی طریقے سے آصف بن برقی اور سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ درج ہے، اور یہ واقعہ قرآن کے اندر درج ہے۔ اب ہم اس سے آگے آ کے بات کرتے ہیں ہمارے نبی کے امت میں جو ولی پیدا ہوئے ان کی، لیکن ان کی بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں ایک شخص کی بات کرنی پڑ جائے گی، ایک مراتب کی بات کرنی پڑ جائے گی، اور وہ شخصیت ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام۔ حضرت مولا علی علیہ السلام وہ ولی ہیں جو صرف امت مسلمہ کے ولی نہیں ہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک جتنے ولی پیدا ہوں گے اور جو پیدا ہو چکے ہیں ان سب کے، چاہے وہ کسی بھی امت کا ولی ہو، ہر ولی کے سردار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہیں۔ انہوں نے ہر وقت میں جس طریقے سے ہمارے نبی کا سایہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور ہر نبوت میں قائم رہا، اسی طریقے سے مولا کائنات مولا علی کا سایہ ہر دور میں قائم رہا۔ پچھلے دور میں باطنی میں قائم رہا، اس کے بعد میں ظاہر میں قائم رہا، اور پھر باطنی میں قائم ہے، اور وہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو آج تھوڑی سی ان کے اوپر بات سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے اوپر، کہ مولا علی علیہ السلام جو کہ ولیوں کے بادشاہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، اور امت محمدی میں جو ولی پیدا ہوئے ہیں ان میں جو اعلیٰ درجے کے ولی ہیں وہ سب ان کی ہی نسل میں ہیں، جیسے کہ غوث پاک، وارث پاک، خواجہ پاک، جتنے بھی بڑے بڑے ولی ہیں وہ سب شہادات ہیں۔ یہ عظمت ہے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی۔ اور اس کے بعد میں جو ولی پیدا ہوئے وہ ان کی غلامی سے ولی بنے، یا تو انہوں نے اہل بیت کی غلامی کی، پنجتن پاک کی غلامی کی، یا پنجتن پاک کے جو اولاد ہوئی، جو ولی ان کی نسل سے پیدا ہوئے
ان لوگوں نے ان ولیوں کی غلامی کی اور ان کی غلامی سے ان کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہوا کہ وہ ولی بن گئے۔ اور ایک طرف جیسا کہ میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کلمے پہ غور و فکر کیا، عبادت کی، تو یہ جب دو چیزیں انہوں نے ملائیں، عشق اہل بیت اور عشق الہی اور کلمہ، تو ان کو ان کی منزل حاصل ہو گئی۔ اب کیونکہ جتنی بڑا مرتبہ ہوگا، جتنی بڑی آپ کی پوسٹ ہوگی، جتنی بڑا آپ کو عزت ملے گی اللہ کی طرف سے، یا دنیا میں آ جاؤ دنیاوی طریقے سے، جتنا بڑا آپ پوسٹ پر جاؤ گے اتنا ہی بڑا آپ کو ایگزام دینا پڑے گا، اتنا ہی بڑا آپ کو پیپر دینا پڑے گا۔ اب جس طریقے سے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے اور ان کی آل نے بارگاہ خدا بندی میں اور بارگاہ رسالت میں جو مراتب حاصل کیے، جو مرتبے حاصل کیے، وہ صرف ایسے نہیں حاصل کیے کہ ہم نبی کی اولاد میں ہیں، ہم نبیوں کی آل میں ہیں، ہم نبیوں کے خاندان سے ہیں تو ہمارے پاس یہ مرتبہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ نسل اور خون کے ساتھ ساتھ ان کو قربانی بھی دینا پڑی۔ مولا علی مشکل کشا کو شہید ہونا پڑا۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس جب ولایت اور نبوت ولایت اور امامت آئی تو ان کے جنازے پہ تیر چل گئے، ان کو زہر پینا پڑ گیا۔ مولا حسین علیہ السلام کے پاس جب امامت اور ولایت آئی تو ان کو جنگ کربلا میں اپنی پوری آل کو شہید کروانا پڑ گیا۔ اس کے بعد جب وہ ولایت امام سجاد کے پاس آئی تو امام سجاد کے پاس ولایت اور امامت آنے کے بعد ان کو بھی قربانی دینا پڑی۔ تو پتہ یہ چلا کہ 11 امام تک قربانیاں دینا پڑیں، کیونکہ ان کے پاس امامت اور ولایت دونوں تھی، اور کیونکہ شیطان امامت کا دشمن ہے اور منافق ولایت کے دشمن ہے، یا یوں کہہ لو کہ شیطان دونوں کا دشمن ہے اور منافق ولایت کے دشمن ہے۔ کیونکہ اگر صرف منافق ولایت کے دشمن نہ ہوتے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ منافق کو پہچاننے کے لیے میرا ذکر کرو، مولا علی کا ذکر کرو۔ معاف کیجیے گا، ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب منافق کو پہچاننا ہو تو یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر کرو، بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منافق کو پہچاننا ہو تو یا علی کہو۔ تو جب یا علی کی صدا ہوگی تو منافقوں کے چہرے اتر جائیں گے اور تمہیں معلوم پڑ جائے گا کہ کون منافق ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبوت کا نعرہ لگانے سے منافقوں کی پہچان مشکل ہے، لیکن اگر ولایت کا نعرہ لگا دو تو منافق بہت آسانی سے پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن منافقوں کی تعداد نبیوں کے دور میں اور نبیوں کے ساتھ بھی رہی۔ پچھلے امت کے جو نبی ہیں ان کے پاس ساتھ بھی منافق رہے، ان کے دور میں منافق رہے، ہمارے نبی کے دور میں منافق رہے، نبی کے بعد اہل بیت کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، ہر دور میں منافق رہے۔ اور منافقوں کی جو سب سے بڑی دشمنی رہی وہ ولایت کے ساتھ میں رہی، کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں ولایت علی سب سے بڑی ولایت تھی اور آج بھی ہے، پہلے بھی تھی اور قیامت تک رہے گی۔ اس کے بعد یہ ولایت منتقل ہوتی چلی آئی اور جن کے پاس ولایت آتی چلی گئی، جن کی ولایت ظاہر ہوتی چلی گئی، ان کو ہی دنیا نے اللہ والا کہا، یا پھر جن لوگوں نے ظاہرہ اپنا دکھاوا کیا ان کو بھی لوگوں نے اللہ والا کہا۔ لیکن اللہ والوں کی جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی سچا اللہ والا ہوگا تو اس کے پاس ولایت آ جائے گی، اور جب اس کے اندر ولایت آنا شروع ہوگی اللہ کے عشق میں اور اہل بیت کے عشق میں، جب اس کے پاس ولایت اس کو حاصل ہوگی تو جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ منافقوں کی فوج اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہوئی، امام حسن علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہوئی، امام حسین علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہوئی، تمام ہمارے اہل بیت کے خلاف کھڑی ہوئی، یہاں تک کہ کچھ صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا گیا، صحابہ کرام کو بھی شہید کر دیا گیا، کیونکہ جن کے پاس حق جن کے اندر سے ظاہر ہونا شروع ہوا ان کو منافقوں نے ستایا، پریشان کیا،
اور یہاں تک کہ ان کو قتل کیا۔ اور اس کے اندر جو ایک سب سے بڑی چیز دیکھی جاتی ہے، جو نوٹ کرنے کے لائق چیز ہے، جو غور و فکر کرنے کے لائق چیز ہے، وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ جو پچھلے نبی تھے، جب آپ ان کی زندگیوں پہ غور کریں گے تو جو ان سے پچھلے جو نبی تھے، ان نبیوں کے دور کے جو علماء تھے، اس میں منافقوں میں ایک بڑی تعداد ان علماؤں کی رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے علماء، کچھ علماؤں کی تعداد منافقوں میں بڑھ چڑھ کر رہی۔ اسی طریقے سے جب اہل بیت کا دور آیا تو اس دور میں بھی حکومت اور مولویت، ان دونوں نے اپنا ایک اہم جو ہے کردار اس میں ادا کیا، اور منافقت میں بہت اعلیٰ مقام پر دونوں رہے، ایک حکومت، دوسرا مولویت۔ تو دونوں نے مل کر کے ستایا، کیونکہ یہاں پہ جو انہوں نے مسئلہ رہا وہ رہا میں، مولویوں میں میں رہی، اور بادشاہوں کے اندر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے زیادہ کسی اور کی عزت کرنے لگے۔ تھوڑا سا مولویوں کے بہکاوے میں اور تھوڑا سا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو برباد کیا۔ اسی طریقے سے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ والوں کی دشمنی۔ تو اللہ والوں کی دشمنی کی میں آج ہم بات کریں گے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، محبوب الہی کے بارے میں سیرت فخر العارفین میں پیج نمبر 95 پر 95 پر دادا حضور فرماتے ہیں کہ جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا تو کچھ علماء جو منافق تھے، ان لوگوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر فتوے دینا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ان پر کفر کے فتوے تک دے ڈالے۔ اور یہیں پر ان کا غصہ نہیں رکا، انہوں نے اپنے غصے کو، اپنی منافقت کو یہاں تک عروج پر لے آئے، اللہ والوں کی دشمنی کو اس عروج پر لے آئے کہ جو وقت کا بادشاہ تھا دہلی کے اندر، اس کو بھی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کھڑا کر دیا، اور اس قدر کھڑا کر دیا کہ بہت ہی حدیں اس نے پار کر دی۔ تو کتابوں کے اندر درج ہے۔ تو اس کے بعد میں علماء کا یہاں بھی صبر ان کو نہیں ملا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی دشمنی میں، اللہ والوں کی دشمنی میں وہ اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے آنے جانے والے راستوں پر اور تمام جگہوں پر جہاں جہاں انہیں ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر ان کے چاہنے والے ہیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے وہاں پر اپنے لوگ تعینات کر دیے جو کہ یہی کام کرتے تھے کہ جو بھی لوگ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں ان کو گلگلایا جائے، ان کو بہکایا جائے، ان کو تمام ایسی کوششیں کی جائیں کہ جس سے کہ لوگ گمراہ ہوں، ان کے خلاف کھڑے۔ لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ صبر کے ساتھ رہے، جو کہ اللہ والوں کا ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ اللہ والے صبر کے ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ان پر فتوے دیے گئے، انہوں نے وہاں جواب میں صبر کو رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب دنیا بدلی، اور بدلنے کے بعد ہمارے بزرگ جناب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی کا نام آج تک باقی ہے، ان کا مزار آج تک باقی ہے، ان کی زیارت کرنے والے پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، لیکن ان کا عشق، ان کی روحانیت، ان کی تعلیمات ختم نہیں ہوتی، اور نہ ہی کہ انشاءاللہ قیامت تک محبوب الہی جناب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کی محبت، ان کا عشق ہمارے اندر سے ختم ہوگا، نہ آنے والی نسلوں سے ختم ہوگا، چاہے منافقوں کی کتنی بھی فوجیں اور ٹولیاں پیدا ہو جائیں، لیکن وہ اس عشق کو نہیں جھٹلا سکتی اور اس تعلیمات کو ختم نہیں کر سکتی، اور یہ تعلیمات آگے سے آگے چلتی رہے گی۔ بس یہ ضرور ہے کہ منافق ہمیں ہر دور میں ہمیشہ ایک بڑی تعداد میں رہے، ان کے پاس ہمیشہ ہر دور میں طاقت رہی۔ صوفیہ اکرام کے پاس صرف ایک ہی طاقت رہی، اور وہ رہی صبر کی طاقت، اور انہوں نے صرف صبر کی ہی تعلیم دی، انسانیت کی تعلیم دی، اور انسانیت کی تعلیم کو وہ آگے بڑھاتے رہے۔ علم کی تعلیم دی، علم ظاہر کی تعلیم دی، علم باطن کی تعلیم دی، تو پتہ یہ چلا کہ ایک طرف بھلے ہی بھیڑ کی طرح لوگ بڑھ گئے ہوں، بھیڑ بکریوں کی صورت اختیار کر لی ہو، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ ہر دور میں، ہر وقت میں ہمارا پورا
تاریخ بھری پڑی ہے، ہماری اتہاس بھرا پڑا ہے کہ ہر دور میں جب اسلام کو خون چاہیے ہوا تو دو ہی لوگ سامنے آئے، یا تو خود اہل بیت یا پھر صوفیاء کرام۔ جب کہیں پہ کوئی ایسا مسئلہ آیا کہ جہاں پہ خدا کی وحدانیت کو دکھانا ہو، خدا کی خدائی کے جلوے دکھانا ہو، اور جب وہ مسئلہ کہیں پہ حل نہیں ہوا تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ مسئلے بھی ہمارے صوفیاء کرام نے حل کیے، چاہے وہ علم سے ہوں چاہے روحانیت سے۔ جہاں پر بھی غیر مسلموں نے کوئی مسئلہ مسائل کھڑا کیا تو اس کا جواب آخر میں آ کر کے صوفیاء کرام نے ہی دیا۔ اب جیسا کہ آج کا ہم جو موضوع لے کر کے چلے ہیں، جو عنوان لے کر کے چلے ہیں، وہ ہے اللہ والوں کی دشمنی، اور اس عنوان کو، اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ جو موضوع ہے اس کو ہم آج یہیں پہ روکتے ہیں، کیونکہ اسی موضوع میں اگلے ویڈیو کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء اور ایک درویش کا ہم آپ کو قصہ سنائیں گے، اور اس سے یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو کے اندر، پارٹ 2 کے اندر، کہ کس طریقے سے ایک درویش نے پہچانا کہ نظام الدین اولیاء ولی ہیں اور وہ ایک اعلیٰ درجے کے صوفی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یووا صوفی مشن کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو اس سے بہت زیادہ علمی ویڈیوز آپ تک لے کر کے آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کو جو ہے آگے بڑھائیں گے، اور اس میں صرف ایک علمی تعلیمات نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔